السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، علمی گلدستہ یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان مفتی عبدالسلام قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں اردو کے ایک شاندار گرامر کے ساتھ، جسے آپ جنس، جینڈر اور لنگ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کو اس بات کا خوب اچھی طرح احساس ہوگا کہ اردو گرامر کی اہمیت تمام کلاس کے امتحانوں اور ایگزاموں میں کتنی زیادہ ہے۔ خواہ آپ 8، 9، 10، 11 یا 12 کے اسٹوڈنٹ ہیں، یا اس کے علاوہ کسی انٹرنس ایگزام کو آپ لکھنے والے ہیں، خواہ آپ سی ٹیٹ، ایس ٹیٹ، جے ٹیٹ یا بی پی ایس سی کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو یہ گرامر ہر جگہ برابر کام آئیں گے۔ اس لیے آپ ان گرامر کو دھیان سے دیکھیں، ان کو سمجھیں، اور سمجھنے میں اگر کوئی دشواری ہو تو کمنٹ کر کے ان سوالات کے جوابات کو ضرور لے لیں۔ تو آئیے بلا تاخیر و تمہید کے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آپ دیکھ پا رہے ہیں جنس، جسے آپ انگلش میں جینڈر کہتے ہیں اور اسی کو آپ ہندی میں لنگ کہتے ہیں۔ تذکیر و تانیث یعنی کسی چیز کا مذکر ہونا اور کسی چیز کا مؤنث ہونا۔ جنس حقیقی، جنس کی دو قسمیں کی ہیں، جنس حقیقی اور جنس غیر حقیقی۔ جنس حقیقی اسے کہتے ہیں جس میں حقیقت میں تذکیر و تانیث پائی جاتی ہو، جیسے لڑکا، لڑکے، مرد، عورتیں۔ اور جنس غیر حقیقی اسے کہتے ہیں جو قاعدے کے اعتبار سے تو مذکر اور مؤنث ہو، حقیقت میں اس میں تذکیر و تانیث نہ پائی جاتی ہو۔ آئیے انشاءاللہ اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان تصویروں کو دیکھیے، یہ لڑکا ہے اور یہ لڑکی ہے، مطلب یہ مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے۔ اسی طرح یہ گھنٹا ہے اور یہ گھڑی ہے، گھنٹا مذکر ہے اور گھڑی مؤنث ہے۔ جی، الف کے خانے میں جو تصویریں ہیں وہ جنس کے اعتبار سے ہیں، اور با میں جو تصاویر ہیں وہ مادہ ہیں۔ الف خانے میں جو تصویریں ہیں وہ جنس کے اعتبار سے مذکر ہیں، اور با میں جو تصاویر ہیں وہ مادہ ہیں یعنی مؤنث ہیں۔ جاندار چیزوں کے نر مذکر اور مادہ مؤنث کہلاتے ہیں۔ تعریف آپ یاد رکھیں، جاندار چیزوں کے نر مذکر اور مادہ مؤنث کہلاتے ہیں۔ انہیں جنس حقیقی بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں حقیقت میں مذکر اور مؤنث ہونا پایا جاتا ہے۔ جنس غیر حقیقی۔ اب ذیل کے خانوں میں دیے گئے لفظوں پر غور کیجیے۔ ہوا، کرسی، دنیا اور ندی، زنجیر، مٹی، گھٹا اور کتاب، یہ تمام کی تمام چیزیں مؤنث ہے۔ اور مؤنث کی کون سی قسم ہے؟ مؤنث غیر حقیقی۔ اس میں حقیقت میں تانیث کی کوئی صرف علامت کے علاوہ کوئی حقیقت میں تانیث نہیں پائی جاتی ہے۔ آپ با کا خانہ دیکھیے، اخبار، جہاز، پیڑ، پرندہ، کاغذ، آسمان اور قلم، یہ سبھی نام غیر جاندار یا بے جان ہیں۔ یہ جتنی چیزیں نام آپ دیکھ پا رہے ہیں، جتنی چیزوں کی سب چیزیں بے جان ہیں اور اس کے اندر جان نہیں ہے۔ الف کے خانے میں تمام لفظ مؤنث ہیں اور با کے خانے میں سب الفاظ مذکر ہیں۔ غیر جاندار بے جان چیزوں کے مذکر مؤنث کو جنس غیر حقیقی کہتے ہیں۔ اگر کسی چیز میں جان نہ ہو، بے جان ہو، اور اس میں بھی مذکر اور مؤنث قواعد کے اعتبار سے تذکیر و تانیث پائی جاتی ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ جنس غیر حقیقی۔ ان مثالوں سے اسم کے مذکر یا مؤنث ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ ذیل کی مثالوں پر غور کیجیے۔ ہوا چل رہی تھی، گھٹا چھائی ہوئی تھی، ندی پہاڑ سے اترتی ہے، زنجیر کھنکی، کرسی ٹوٹ گئی، ہر طرف مٹی اڑنے لگی۔ یہ چونکہ تمام کی تمام اسماء مؤنث تھے، اس لیے اس کے ساتھ فعل کو بھی مؤنث استعمال کیا ہے۔ یہ جملوں کے اسم مؤنث ہیں۔ اردو زبان کی ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ اسم مؤنث ہو تو جملے میں اس کا فعل بھی مؤنث استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے اوپر کی مثالوں میں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ چل رہی، چھائی، اترتی، کھنکی، ٹوٹ گئی، اڑنے لگی۔ یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ فعل کا تانیث یعنی اس کا مؤنث ہونا فعل کے خاتمے پر آنے والی آواز
یا سے ظاہر ہوتی ہے، مطلب اس کے اندر بھی مؤنث فعل کو بھی مؤنث بنایا جاتا ہے۔ ان جملوں پر غور کیجیے۔ لڑکا آیا، اس نے اخبار پڑھا، جہاز اڑ گیا، پیڑ ہرا ہو گیا، پرندہ منڈیر پر بیٹھا تھا، کاغذ پھٹا ہوا تھا۔ یہ تمام کے تمام الفاظ چونکہ مذکر ہے اس لیے اس کے ساتھ فعل کو بھی مذکر استعمال کیا گیا ہے۔ ان جملوں میں سبھی اسم مذکر ہیں، اس لیے ان کے ساتھ آنے والے فعل بھی مذکر ہیں، جیسا کہ ان جملوں میں آیا، پڑھا، اڑ گیا، ہو گیا، بیٹھا تھا، پھٹا ہوا تھا۔ فعل مذکر اسم کی وجہ سے مذکر ہیں۔ یہ تمام افعال کے اندر جو فعل کو مذکر لایا ہے کس کی وجہ سے؟ چونکہ اسم مذکر ہے، اس وجہ سے فعل کو بھی مذکر لایا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوست و احباب اور اردو کے تمام اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر فرمائیں، اور ہاں، علمی گلدستہ یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب فرمائیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔